السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان المبارک کے بعد ذو الحج کا مہینہ اسلامی مہینوں میں نہایت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ مہینہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ ذو الحج کا پہلا عشرہ نیکیوں اور اجر و ثواب کے اعتبار سے عام دنوں کے مقابلے میں بہت اہم ہے، جس کی فضیلت قرآن کریم اور احادیث سے ثابت ہے۔ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس عشرے کی ان دنوں کی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی۔ اور اس قسم کے اندر حل فی ذالک قسم لذی حجر، کیا اس میں عقل مندوں کے لیے کوئی گواہی ہے، کوئی قسم ہے؟ یعنی اس قسم کے اندر، یعنی ان دنوں کے اندر ایک خاص اہمیت ہے۔ اسی لیے اکثر مفسرین کے نزدیک لیال عشر سے مراد ذو الحج کی ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان 10 دنوں میں اپنے ذکر کا خاص حکم دیا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اور معلوم دنوں میں اللہ تعالیٰ کا نام یاد کریں، یعنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں۔ تو ان 10 دنوں میں کیے جانے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو دیگر دنوں کی نسبت زیادہ محبوب ہیں۔ تو جو چیز اللہ تعالیٰ کو محبوب ہو وہ پھر ہمیں بھی محبوب ہونی چاہیے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے، کس چیز سے محبت ہے، کیا چیز اس کو اچھی لگتی ہے؟ ان دنوں میں کیے جانے والے نیک اعمال، یعنی آئندہ کے دنوں میں جو آپ اچھے عمل کریں گے، وہ عمل اگرچہ آپ سال کے باقی دنوں میں بھی کرتے ہیں، لیکن ان دنوں میں کرنے سے وہ کام اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شدید محبت رکھتے ہیں۔ جب اللہ سے محبت رکھتے ہیں تو پھر اس کی علامت اور نشانی کیا ہے، اس کی دلیل اور گواہی کیا ہے کہ واقعی ہم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں؟ ہم ان کاموں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان دنوں سے بھی محبت رکھتے ہیں، ان جگہوں سے محبت رکھتے ہیں، ان راتوں سے محبت رکھتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ وتعالی محبت رکھتا ہے۔ یعنی ہم ہر اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی ان 10 دنوں میں کیے ہوئے نیک اعمال سے محبت رکھتا ہے۔ تو گویا کوئی بھی آپ اچھا کام کریں گے تو دل ہی دل میں خوش بھی ہو رہے ہوں گے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو میرا یہ عمل پسند آ رہا ہوگا اور یہ کام میں خالصتاً اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے کر رہی ہوں۔ تو ارشاد ہے قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی، اور جفت کی اور طاق کی، یعنی ایون اور آڈ کی، اور رات کی جب وہ چلتی ہے، یعنی ہر رات آتی ہے، اور اسلامی کیلنڈر ویسے بھی رات سے شروع ہوتا ہے جب چاند نظر آ جاتا ہے۔ یقیناً اس میں عقل والے کے لیے بڑی قسم ہے، بہت کچھ سمجھنے کو ہے۔ تو اگر ہم عقل مند ہیں، سمجھدار ہیں، تو پھر لازمی طور پر ان آیات میں غور و فکر کریں گے، اور ان آیات میں جن 10 راتوں کا ذکر ہوا ہے ان راتوں میں نیک اعمال کریں گے۔ اور رات کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ صرف رات کے لیے نہیں ہوتا، اس سے مراد دن بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہم جب دن بولتے ہیں تو اس سے مراد صرف دن نہیں ہوتا، کیا ہوتا ہے؟ رات بھی ہوتی، 24 آورز ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں جب رات بولی گئی تو اس سے مراد صرف ذو الحج کی 10 راتیں نہیں، راتوں کی افضلیت کے اعتبار سے تو رمضان کے آخری عشرے کی 10 راتیں زیادہ افضل ہیں، لیکن یہاں رات سے مراد رات بھی ہے اور دن بھی ہے، یعنی دن میں عمل کریں یا رات میں عمل کریں تو یہ عمل آپ کا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پیارا ہوگا۔ صحیح الترغیب والترہیب کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے دنوں میں افضل ترین دن 10 دن یعنی عشرہ ذو الحجہ ہیں۔ دنیا کے دنوں میں یعنی پوری دنیا میں دنوں کی جو گنتی ہے اور تعداد ہے یا جو دنوں کی فضیلت ہے ان میں سب سے زیادہ ان 10 دنوں کی ہے، پہلی ذو الحج سے لے کر 10 ذو الحج تک۔
اور پھر آگے ایام تشریق جو ہیں ان کی اپنی ایک فضیلت ہے. اور ان دنوں میں کیا گیا عمل سب سے افضل عمل ہے. اب رمضان میں کیا ہوئے عمل بھی افضل ہوتے ہیں، جی ہاں وہ بھی افضل ہوتے ہیں. مہینے کے اعتبار سے وہ مہینہ افضل ہے، اور راتوں کے اعتبار سے اس کی 10 راتیں افضل ہیں، لیکن دنوں کے اعتبار سے یہ 10 دن افضل ہیں، اور ان کے دن کے اعمال زیادہ افضل ہیں، اگرچہ رات کے بھی اچھے عمل ساتھ ہی شمار ہوں گے. مسند احمد کی روایت ہے، ما عمل افضل منه في هذه الايام یعنی ایام العشر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں. ان دنوں میں کیے گئے عمل سے افضل کوئی عمل نہیں، یعنی عشرہ ذو الحجہ کے دنوں سے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد کی روایت ہے کہ ان دنوں میں کیا گیا نیک عمل اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی نیک عمل کسی دن میں اس قدر زیادہ پسندیدہ نہیں جتنا کہ ان دنوں میں پسندیدہ ہے. یعنی جو بھی اچھا کام آپ کریں گے، یعنی عشرہ ذو الحجہ. صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ کیونکہ کرنے کے کاموں میں سب سے افضل کام اللہ کے راستے میں نکلنا ہے. آپ نے فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں مگر جو شخص اپنی جان اور مال لے کر نکلا ہو پھر کچھ واپس نہ لایا ہو، یعنی جو اپنی جان بھی دے دے اور اس کا گھوڑا بھی شہید ہو جائے اور وہ خود بھی چلا جائے، یعنی سب کچھ اللہ کے راستے میں لٹا دے، اس کا عمل بہرحال سب سے بہتر ہے. لیکن ادروائز باقی جو کچھ بھی لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں ان سب کاموں میں ان دنوں میں کیے ہوئے کام اللہ کو پیارے ہیں. پھر اسی طرح صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث میں آتا ہے ما من عمل ازکا عند اللہ، پیچھے تو احب الی اللہ آتا ہے اور یہاں ازکا ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے نزدیک ذوالحجہ کے 10 دنوں میں نیک اعمال بہت زیادہ پاکیزگی اور بہت بڑے ثواب کا باعث ہے، یعنی اس سے انسان کے نفس کا تزکیہ بھی ہوتا ہے اور اجر میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اعظم و اجرا ہے. صحیح ترغیب و ترہیب کی ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک عشرہ ذوالحجہ کے دنوں سے بہترین دن کوئی نہیں. ایک آدمی نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، یعنی 10 دفعہ جہاد میں جانا، یہ دن افضل ہے یا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنا؟ تو آپ نے فرمایا ان کی گنتی کے برابر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. یعنی ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ اگر کوئی جہاد کے لیے جائے تو اس سے بھی زیادہ افضل ہے کہ انسان ان 10 دنوں میں کوئی نیک کام کرے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام ان دنوں میں انتھک محنت کرتے تھے، انتھک محنت. سعید بن جبیر ذی الحجہ کے 10 دن داخل ہونے کے بعد عبادت میں بہت زیادہ کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ وہ اتنی محنت کرتے کہ لگتا کہ وہ اس کی قدرت نہیں رکھتے، یعنی جتنا ان کا بس چلتا اتنے نیک کام کرتے، ہر طرح کے نیک کاموں میں خوب محنت کرتے تھے. تو اس لیے آنے والے 10 دنوں کو معمولی نہ سمجھے، ان کی قدر کرے. ہمیں نہیں معلوم کہ آئندہ سال یہ دن ہماری زندگی میں آتے ہیں یا نہیں آتے، اس لیے آج سے پلان کر لیں کہ ہم نے اگلے 10 دن کیا کرنا ہے. اب ان دنوں میں کرنے کے کام جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس یہ پیمفلٹ ہے، یہ آپ کے لیے بھی ہے اور دوسروں کے لیے بھی ہے. کم از کم 10 لوگوں کو آئندہ 10 دنوں میں کم از کم 10 لوگوں کو آپ ان 10 دنوں کی فضیلت ضرور بتائیں، شکرانے کے طور پر اس کام کو کریں. تو ان 10 دنوں میں کرنے کے کام کیا ہیں؟ نمبر 1 نماز ہے. نماز تو ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پھر خاص طور پر ان دنوں کی نماز عام دنوں کی نماز سے فضیلت کے اعتبار سے زیادہ بہتر ہے، یعنی آپ کو زیادہ ثواب ملے گا. نماز پڑھتے وقت آپ کا احساس کیا ہو کہ مجھے اس کا زیادہ ثواب مل رہا ہے، اس لیے مجھے شوق اور ذوق کے ساتھ اور پورے جذبے اور محبت کے ساتھ نماز ادا کرنی ہے، اور اس میں اول وقت میں نماز ادا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ.
ہر رکعت میں مختلف صورتیں پڑھیں تاکہ زیادہ سے زیادہ قرآن نمازوں میں پڑھا جا سکے. اشراق اور چاشت کے نوافل پڑھیں، یعنی لازم کر لیں. اگر عام دنوں میں آپ کو عادت نہیں تو ان دنوں میں لازم کر لیں. اس سے کیا ہوگا، انشاءاللہ باقی سال میں بھی پڑھنے کی عادت پڑ جائے گی. یہ مواقع آتے ہی اس لیے ہیں تاکہ جن نیک کاموں میں ہم پیچھے رہتے جا رہے ہیں ان میں ہم مزید کوشش کر کے اچھی اچھی عادات ڈال لیں. یہ بار بار چانسز اللہ تعالیٰ رمضان کے اور ذوالحجہ کے اسی لیے ہمیں عطا کرتے ہیں. پھر تہجد میں طویل قرات کرنا اگر آپ کو صورتیں یاد ہیں یا دیکھ کے پڑھنا. مردوں کا جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا. نماز کے بعد دوسرا اہم کام روزہ ہے. 9 ذی الحج کا روزہ رکھنا خصوصی طور پر، کیونکہ وہ 2 سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ ہے. اس کے علاوہ بھی اگر ہو سکے تو پورا عشرہ جو ہے 10ویں دن تو خیر عید ہوگی، لیکن 9 دن اگر سارے روزے رکھ لیں تو بہت ہی اچھے ہیں، کیونکہ ان روزوں کا ثواب عام دنوں کے روزوں سے زیادہ ہوگا. اور اس میں آپ قضا کی نیت سے بھی رکھ سکتے ہیں سوائے 9 کے، کیونکہ 9 تاریخ کا روزہ تو مسنون روزہ ہے، وہ تو اسی دن کی نیت سے رکھنا ہوگا. پہلے 8 روزے اگر آپ کے پچھلے کوئی قضا رہتے ہیں تو ان کو بھی پورا کر سکتے ہیں. اگر اتنا نہیں کر سکتے تو پیر اور جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں، قضا شدہ روزے رکھیں. اور عرفہ کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ سال کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اسی طرح قرآن مجید کے ساتھ شغف کثرت سے تلاوت کریں، عام دنوں سے زیادہ. اگر ہو سکے تو ایک قرآن 10 دنوں میں ختم کر لیں اگر پاسبل ہو. اگر نہ ہو سکے تو کم از کم جتنا بھی، لیکن میک شور کہ عام دنوں سے زیادہ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، چاہے ایک صفحہ ہی زیادہ کیوں نہ پڑھے. پھر اسی طرح کام کاج کرتے ہوئے مختلف خوراک کی قرات سننا، نئی صورتیں حفظ کرنا، حفظ کی دہرائی کرنا، قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنا یا سننا. آپ لوگ تو ماشاءاللہ پہلے یہ کام کر رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ عشرہ صرف آپ لوگوں کے لیے نہیں، باقی سب مسلمانوں کے لیے بھی ہے، تو ان کو بھی اس طرف راغب کریں کہ مثلاً ان کو آپ سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ ان دنوں میں ایک دن سورت یاسین کا سن لیں، ایک دن سورت الرحمن سن لیں، ایک دن سورت الملک سن لیں، ایک دن سورت الحجرات سن لیں. تو 10 دنوں میں اگر 10 صورتیں وہ ترجمہ تفسیر سے سن لیتے ہیں تو اس سے کیا ہوگا، ان کے علم میں اضافہ ہوگا اور نیکی کے کاموں کا شوق پیدا ہوگا. پھر معنی پر غور و فکر اور دوسروں تک قرآن کا پیغام پہنچانا. پھر ذکر ہے، تحلیل، تکبیر اور تحمید کا اہتمام، صبح شام کے اذکار کی پابندی، استغفار اور ذکر کی کثرت، درود شریف پڑھنا، مقبول اوقات میں دعائیں مانگنا، خصوصاً عرفہ کے دن، نئی دعائیں اور اذکار یاد کرنا. یہ جو دعائیں آپ یاد کر رہے ہیں ان کی مزید پابندی کرنا. ہر ایک کے پاس ایاک نستعین اور دعا کیجیے اور یہ جو دعاؤں کی کتابیں ہونی چاہیے اور ریڈی ہونی چاہیے، جس وقت بھی جو موقع ملے فوراً نکال کے اپنی دعائیں مانگ سکتے ہیں. پھر صدقہ و خیرات، ہر روز کچھ نہ کچھ ضرور صدقہ کریں، چاہے چھوٹی سے چھوٹی اماؤنٹ ہو، لیکن ڈیلی صدقہ کریں، کوئی ایک دن نہ جائے، کیونکہ ان دنوں میں جو صدقہ کریں گے وہ پورا سال صدقہ کرنے سے زیادہ افضل ہے، تو اور زیادہ خیر و بھلائی کا باعث ہوگا. زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اگر آپ کی ڈیو ہے. زائد ضرورت چیزیں صدقہ کریں، اگر ہو سکے تو گھر کی صفائی کر لیں اور ایکسٹرا چیزیں ساری دراز وغیرہ الماریوں سے دوسری چیزوں سے جو بھی زائد جمع ہو گیا ہے اس کو ہٹا دیں، اس کو نکال دیں. بلکہ عید بازار یہاں لگا لیں تو اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ سب لوگ اپنا اپنا سٹف لا کے رکھ دیں گے، اور جن لوگوں کو شدید ضرورت ہوگی وہ یہ نہیں کہ دوسرے بیچ رہے ہیں تو آپ سستا سمجھ کر پھر جا کے گھر بھر دیں. اس کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی باقی ضرورت کی چیزیں ہیں تو اس میں سے آپ لے لیں، اور جن کی ضرورت کی نہیں وہ لا کے رکھ دیں، اور اس میں سے جو آمدنی ہوگی وہ انشاءاللہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں چلی جائے گی. کوئی پسندیدہ ترین چیز بھی اللہ کی راہ میں دیں، یعنی ویسے تو آپ دیں ہی، لیکن کوئی ایک چیز جو آپ کو اچھی لگتی ہو. والدین، بیوی، بچوں اور عزیز و اقارب پر خرچ کرنا، رشتہ داروں وغیرہ کے لیے عید کے تحفے، تحائف وغیرہ، یا جو بھی آپ اس میں سے کر سکیں. خدمت خلق میں رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی، ان کو فون وغیرہ کریں، خصوصاً عید سے پہلے. عام دنوں میں اگر نہیں تو عید سے پہلے یا عید کے دن، وہ بھی 10واں دن ہی شمار ہوگا. پڑوسیوں کی خبر گیری، ضرورت مندوں کی مدد، دین کی تعلیم و تبلیغ میں حصہ، اجتماعی بھلائی کے کاموں میں رضاکارانہ والنٹریلی خدمت انجام دینا. قربانی تک ناخن اور بال نہ کاٹنا، جس نے کاٹنے وہ آج کاٹ لے، کیونکہ اگلے 10 دن میں ایک بال بھی نہیں اتار سکتے آپ، ٹھیک ہے، تو آج ہی اپنی صفائی کر لیں. پھر عید کے دن کی سنتوں پر عمل کرنا، عید کی نماز کا اہتمام کرنا،
عزیز و اقارب سے ملاقات کرنا، اخلاص نیت سے قربانی کرنا، قربانی کا گوشت کھانا اور دوسروں کو کھلانا، قربانی کی سنتیں جو ہیں وہ دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا. جیسے ایک پمفلٹ اگر آپ اس میں قربانی کے احکام وغیرہ پائے جاتے ہیں، اگر دوسروں کو تقسیم بھی کریں گے، جیسے گھر جاتے ہوئے اگر آپ بس پہ بیٹھے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ پہ جا رہے ہیں، تو کم از کم 40-50 لے جائیں، ہر ایک سواری کو ایک 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 دے سکتے ہیں. کسی اسکول میں، کسی کالج میں، یونیورسٹی میں، کہیں نہ کہیں آپ اپنی طرف سے تقسیم کر سکتے ہیں. اس سے یہ ہے کہ لوگوں میں قربانی کا شعور پیدا ہوگا، ان کو مسائل پتہ چلیں گے. پھر متفرقات میں نیکی کا کوئی موقع ضائع نہ کرنا، بے مقصد کاموں اور باتوں سے پرہیز کرنا، گناہوں سے بچنا، اچھی کتب کا مطالعہ، مفید کتب اور کیسٹس وغیرہ تقسیم کرنا. یہ کچھ کرنے کے کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہیں. لیکن وہ خاص کون سا کام ہے جس کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ہم وہ کریں گے انشاءاللہ. اب کرنے کے کاموں کی لسٹ تو بہت طویل ہے، ضروری نہیں کہ وہ آپ سارے ہی کر سکیں، لیکن انسان نیت ضرور کر لے. لیکن کرنے کے کاموں میں بھی سب سے بہترین کام وہ ہوتا ہے جس کا حکم ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے. اس کام کے کرنے کا لطف ہی کچھ اور ہے، اس کام پر توجہ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس میں ایک تو اس کام کا اجر ہوگا ہی ہوگا، ساتھ ہمیں دوہرا اجر کس چیز کا مل جائے گا؟ سنت کی پیروی کرنے کا. تو ان دنوں میں خصوصی طور پر جو کام سب سے زیادہ کرنے کا ہے وہ ہے اللہ کا ذکر. مسند احمد کی روایت میں ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الایام العشر فاکثروا فیہن من التہلیل والتکبیر والتحمید. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی دن اللہ کے ہاں ان 10 دنوں سے زیادہ عظمت والا نہیں، اور نہ ہی کسی دن کا عمل اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں کے عمل سے زیادہ محبوب ہے. یعنی دنوں کی بھی عظمت ہے اور ان دنوں میں کیے جانے والے کاموں کی بھی عظمت ہے. بس تم ان 10 دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر اور تحمید کہو، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ. تو کس چیز کے کرنے کا حکم دیا؟ ذکر. اور ذکر میں سے بھی خاص طور پر کون سا ذکر؟ شابش. تحلیل، تکبیر، تحمید. تحلیل کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کہنا، تکبیر کا مطلب ہے اللہ اکبر کہنا، تحمید کا مطلب ہے الحمدللہ کہنا. تو ان دنوں میں ذکر اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہے. ویسے بھی اللہ کا ذکر سب سے بہترین چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر. اور اگر عظمت والے دنوں میں ہو تو ذکر کا اجر و ثواب کہیں زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو تھوڑا سا ذکر کی اہمیت اور فائدوں پر بات کریں گے. سورۃ الاحزاب 41-42 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. کون حکم دے رہا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو یاد کرو، بہت یاد کرنا، اور اس کی تسبیح کرو پہلے پہر اور پچھلے پہر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتاؤں جو تمہارے مالک یعنی اللہ سبحانہ وتعالی کے نزدیک اچھا اور پاکیزہ ہے، اور تمہارے درجات میں سب سے بلند، اور تمہارے لیے سونے اور چاندی کے خرچ کرنے سے بہتر. تمہارے لیے سونا اور چاندی خرچ کرنے سے بہتر. اب جس کے پاس سونا چاندی ہے وہ تو ان دنوں میں خرچ کرے گا انشاءاللہ اللہ کے راستے میں، لیکن جس کے پاس سونا چاندی نہیں پھر وہ کیا کرے؟ وہ بھی محروم نہیں. اس کو سونا چاندی والوں سے بھی زیادہ اجر مل سکتا ہے اگر وہ ذکر کا اہتمام کرے. اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر کہ تم دشمن سے ملو، تم ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہاری گردنیں مارے. یعنی جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بہتر، شہید ہونے سے بھی بہتر. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اللہ تعالی کا ذکر. لیکن ہمیں ذکر کا موقع کیوں نہیں ملتا؟ ذکر کی فرصت کیوں نہیں ملتی؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا؟ ہم اور باتیں بہت زیادہ کرتے ہیں. تو جو شخص جتنی زیادہ غیر ضروری باتیں کرے گا
اتنا زیادہ ذکر سے محروم ہوگا، خیر اور بھلائی سے محروم رہے گا. اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ اللہ کا ذکر کریں تو اپنا محاسبہ خود کریں. کوئی اور نہیں آپ کو روکے گا، کیونکہ دوسرے مروت کے مارے، شرم کے مارے آپ کو نہیں کہیں گے کم بولو. تو آپ نے خود اپنے آپ کو کنٹرول کرنا ہے اور اس کو ذکر سے ریپلیس کرنا ہے. تو جو شخص ذاکر ہوتا ہے وہ غافل نہیں ہوتا. تو اللہ ہمیں ذاکرین میں سے بنائے، غافلین میں شامل نہ کرے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو. یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ہوتا ہے کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی اللہ کی باتیں ہو رہی ہیں، لوگوں کی نہیں، چیزوں کی نہیں، مال و دولت کی نہیں، بچوں کی نہیں؟ یہ کیسے ہوتا ہے؟ یہ کن خوش نصیبوں کو نصیب ہوتا ہے جو شعوری اور لاشعوری دونوں طور پر اللہ کے ذکر کی کثرت کرے. ذکر جن کی گھٹی میں پڑ جائے، جن کی عادت بن جائے، پھر وہ محروم نہیں ہوتے، کیونکہ وہ چپ رہ ہی نہیں سکتے. جس طرح لوگوں کو دنیا کی باتیں بہت اچھی لگتی ہیں نا، اور وہ چپ نہیں رہ سکتے بولنے سے، اسی طرح کچھ لوگوں کو ذکر سے چپ نہیں آتی، وہ رہ ہی نہیں سکتے ذکر کے بغیر. ذکر ان کی تسبیح ہے، ذکر ان کی غذا ہے، ذکر ان کے لیے اطمینان قلب کا باعث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں جو وہ میرے متعلق رکھتا ہے، اور میں اس کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے. اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو دل میں یاد کرتا ہوں، اگر مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر جماعت میں اس کو یاد کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں اس وقت تک جب تک وہ مجھے یاد کرتا ہے اور میری یاد میں اپنے ہونٹ ہلاتا ہے. ایک ذکر ہوتا ہے صرف دل میں، اور ایک ہوتا ہے منہ سے بول کر، اور ایک ہوتا ہے چاہے اونچی آواز سے نہ بھی کریں، دون الجہر من القول، یعنی خفیہ خفیہ بھی کریں تو اس میں بھی ہونٹ ہلنے چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ آپ ذکر کر رہے ہیں. جو لوگ ذکر کریں گے وہ کامیابی سے یقیناً دوچار ہوں گے، یعنی کامیابی پائیں گے. سورۃ الجمعہ آیت 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے کامیابی نصیب ہو، تو اس کے لیے بھی کیا کرنا ہوگا؟ ذکر کی کثرت. پھر اسی طرح ذکر میں زندگی ہے. جو شخص ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہوتا ہے، وہ زندوں میں سے ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ گویا مردوں میں سے ہے. یعنی حدیث میں واضح طور پر بخاری میں بتایا گیا کہ اس شخص کی مثال جو اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور اس کی جو یاد نہیں کرتا زندہ اور مردہ جیسی ہے. تو جب دل مردہ ہونے لگے، جب دل بے چین ہونے لگے، جب دل پر بوجھ آنے لگے، جب دل میں طرح طرح کے وسوسے آنے لگے، جب دل خراب ہونے لگے، جب دل غمگین ہو، ہرٹ ہو، جب دل فکر مند ہونے لگے، تو ان سب بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ ان سب علتوں کا علاج کیا ہے؟ اللہ کا ذکر. کثرت سے کریں، صرف ذکر نہیں کریں، کثرت سے کریں حتیٰ کہ وہ کیفیت سب سائڈ ہو جائے، دور ہو جائے، اور یقینی طور پر دور ہو جائے گی، کیونکہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہو جاتے ہیں، وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، شفا یاب ہو جاتے ہیں، کوئی صدمہ نہیں رہتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دل مطمئن ہوتے ہیں. پھر اسی طرح شیطانی حملے کم ہوتے ہیں. دیکھیے نیکی کے کام نیکی کے خیال سے شروع ہوتے ہیں، تو شیطان آپ کے خیالات پہ کنٹرول کرتا ہے تاکہ آپ نہ اچھا سوچیں اور نہ اچھا کریں. جب اچھا سوچیں گے تو پھر اچھا کیے بغیر رہ نہیں سکیں گے، اور اگر نہ بھی کر سکے تو اجر ہی اجر پاتے چلے جائیں گے. تو اچھے کے بجائے برا کیوں سوچنے لگتے ہیں؟ منفی سوچوں کا شکار کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان حملے کر رہا ہوتا ہے، شیطان وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے. تو جس شخص کو بھی شیطانی وسوسوں سے نجات حاصل کرنا ہے اس کے لیے لازم ہے ذکر. دنیا کی کوئی کمپنی ایسی دوا نہیں بنا سکی کہ جس سے شیطانی وسوسوں کا علاج ہو سکے، کہ آپ کوئی ٹیبلٹ کھا لیں اور آپ کو وسوسے آنے بند ہو جائے.
یا اپنے جن خیالات سے آپ سخت کوفت میں آتے ہیں. ہم سب جانتے ہیں نا کہ بعض اوقات ہمارے ذہن میں ایسی سوچیں آنے لگتی ہیں جن سے ہم خود بھی تنگ ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ ایسا کبھی ہوا؟ کچھ چیزیں آپ سوچنا نہیں چاہتے لیکن بار بار آپ سوچے چلے جاتے اور وہ خیال آپ کے دل کو پھر بھانے بھی لگتے اور شیطان ان خیالات کو مزین بھی کر دیتا ہے. ان خیالات کو آپ انجوائے بھی کرنے لگتے ہیں حالانکہ وہ بس خیالات ہی ہوتے ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی اور وہ خیالات کبھی حقیقت میں بدل بھی نہیں سکتے. کچھ چیزوں کی چاہت ہو سکتی ہے، کچھ کی خواہش ہو سکتی، کچھ آپ ایسے دن میں خواب دیکھتے رہتے ہیں اور جب کوئی کام کرنے لگتے ہیں اس پر فوکس کرنے کے بجائے کچھ اور ہی سوچنے شروع ہو جاتے ہیں. خصوصاً اسٹوڈینٹس کے ساتھ یہ مسئلہ بہت ہوتا ہے. تو اس کے لیے بہترین مجرب نسخہ، مجرب کا مطلب جس کو میں نے خود ایکسپیرینس کیا، کسی بھی قسم کے خیالات کی جو پچھاڑ ہے، جاگتے میں یا سوتے میں، یعنی جنس کی وجہ سے آپ پریشان رہتے ہو، جو آپ کو ستا رہے ہیں اور آپ کے پاس کوئی حل نہیں، تو شیطانی وسوسوں سے بچنے کی جو دعائیں ہیں خصوصاً ایاک نستعین میں دی ہوئی ہیں، آپ انہیں چند دن پڑھ کے دیکھیے اور میں آپ کو گارنٹی دیتی ہوں کہ انشاءاللہ آپ چھٹکارا پا جائیں گے. اور اگر وہ آپ کو زبانی یاد ہو جائے تو جس وقت آپ پڑھنے لگے ہیں اس وقت پڑھ کے اگر آپ اپنی پڑھائی شروع کریں تو بھی آپ دیکھیں گے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اور اس میں خصوصاً هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم. کیونکہ دیکھیے اگر پریشان کن خیالات آ رہے ہیں تو کیا آپ پریشانی دور کر لیں گے خیال کر کر کے؟ وہ تو پریشانی صرف بڑھے گی. اگر آپ کوئی چیز چاہتے ہیں تو کیا سوچ سوچ کے وہ چیز مل جائے گی آپ کو؟ آپ نماز میں پڑھے خشوع خضوع ہی نہیں حاصل ہو رہا اور آپ تنگ ہیں اپنے آپ سے کہ کیا مصیبت ہے. حتیٰ کہ نماز تک کے اندر اجازت دی گئی ہے کہ انسان کہ 3 دفعہ دعا پڑھ کے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ اور تھتکار دے، یعنی چھوڑ دے نماز اور یہ دعا پڑھ کے اپنے اوپر اپنے دل کے اوپر جھاڑے تو انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. نماز کے اندر بھی نماز میں کنسنٹریشن کے لیے اجازت ہے اس کو پڑھنے کی، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی ہمیں. تو ہم سب سے زیادہ پریشان اور بے عمل اپنے خیالوں کی وجہ سے ہی ہوتے ہیں. اس لیے برے خیالات سے نجات پانے کے لیے بھی ضروری ہے کہ انسان اللہ کے ذکر کی کثرت اختیار کرے. یحییٰ علیہ السلام نے بیت المقدس میں بنی اسرائیل کو جمع کیا. جب مسجد بھر گئی تو ایک ٹیلے پر بیٹھ گئے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا میں تمہیں کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ اس کی مثال اس شخص کی سی ہے جس کا بہت تیزی سے دشمن پیچھا کر رہا ہو. دشمن اس کے پیچھے آ رہا ہے اور وہ ایک مضبوط قلعے میں گھس کر پناہ گزین ہو جائے. اسی طرح بندہ بھی جب تک اللہ تعالیٰ کے ذکر میں مصروف رہتا ہے شیطان کے حملوں سے محفوظ ایک مضبوط قلعے میں ہوتا ہے. پھر اسی طرح کچھ اوقات بھی ہیں جن میں انسان اگر ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کا اپنا فائدہ بھی ہوتا ہے لیکن اس کے فضائل بہت زیادہ ہیں، اس کا اجر بہت زیادہ ہے، ملٹی پلائی ہو جاتا ہے اجر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے پھر 2 رکعتیں پڑھے اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے. حضرت انس فرماتے ہیں پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا پورا پورا پورا، یعنی پورا پورا حج اور پورا پورا عمرہ. فجر کی نماز پڑھ کے مصلی پہ بیٹھ کے ذکر کرتے رہیں، تسبیحات کرتے رہیں، قرآن پڑھتے رہیں اور پھر وہیں جب سورج نکل آئے اس کے 15 منٹ بعد تک بھی ذکر کرتے رہیں، پھر 2 رکعت پڑھیں اور اٹھ جائیں اور گھر بیٹھ کر حج کر لیں اگر جانے کا موقع نہیں مل رہا. اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی دعائیں قبول ہوں تو اس کا بھی نسخہ یہی ہے کہ کثرت سے ذکر کرنے والوں میں شامل ہو جائیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 بندوں کی دعا رد نہیں کی جاتی، اللہ تعالیٰ سنتے ہیں. ان میں نمبر 1 اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا، نمبر 2 مظلوم اور نمبر 3 عادل حکمران. ایسے لوگ نہ صرف یہ کہ دنیا میں بلکہ آخرت میں بھی بہت سبقت لے جائیں گے، السابقون السابقون میں شامل ہو جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون قالوا وما المفردون یا رسول اللہ قال الذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات. صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گئے. صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہے؟ آپ نے فرمایا
اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں. یعنی ہمارا دل چاہتا ہے نا کہ قیامت کے دن جب اٹھے تو بس جلدی جلدی سارے ہمارے مرحلے طے پائیں اور ہم سب سے پہلے جنت میں داخل ہو جائیں. تو اس کا نسخہ بھی یہی ہے. تو ان 10 دنوں میں آپ شعوری طور پر محنت اور کوشش کے ساتھ ذکر کرتے رہیں تو انشاءاللہ بعد میں بھی عادت ہو جائے گی اور شاید ساری زندگی کے لیے عادت ہو جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان میں شامل کر لے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. عام طور پر لوگ پیروں فقیروں کے پاس جاتے ہیں وظیفے پوچھنے کے لیے کہ ہم اس وقت میں اس دن میں اس کام کے لیے کیا پڑھیں. سب کی باتیں اپنی ہیں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو سکھائی ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. تو یہ وحی الہی کا صاف پانی ہے جو ہم پیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے یہ علم حاصل کرتے ہیں. اس لیے باقی تمام طرح کے اذکار پر اس ذکر کو فضیلت دینی ہے آپ نے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو یعنی تسبیح تحلیل تحمید کے الفاظ کہتے ہو وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کی ایسی بنبناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بنبناہٹ. یعنی یہ کلمات بولتے ہیں عرش کے ارد گرد ایک طرح سے طواف کر رہے ہوتے ہیں. وہ اپنے کہنے والے کا ذکر اللہ تعالیٰ کے پاس کرتے ہیں. یعنی اس بندے کی آواز میں وہ ہوتا ہے وہاں پر ذکر. کیا تم نہیں چاہتے کہ وہاں تمہارا ذکر ہوتا رہے یعنی عرش والے کے پاس تمہارا ذکر ہوتا رہے. فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں کروں. کتنے ہم حریص ہوتے ہیں لوگ ہمیں یاد رکھیں بھولیں نہیں. اس شخص کی خوش قسمتی کے کیا کہنے جسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ یاد رکھے. لوگوں سے ہم کہتے ہیں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا, حج میں دعاؤں میں یاد رکھنا, تہجد کی دعاؤں میں یاد رکھنا, ایسا یاد رکھنا ویسا یاد رکھنا, مرنے کے بعد بھولنا نہیں. بچوں کو کہتے رہتے ہیں ہمارے لیے دعائیں کرتے رہنا, جب ہم مر جائیں تو ہمیں بھولنا نہیں. لیکن جو شخص اپنی زندگی میں خود ذکر کی کثرت کرتا ہے اس کے لیے اگر کوئی اور نہ بھی کرے تو بھی انشاءاللہ اسی عمل پر خاتمہ ہوگا. یعنی مرتے وقت ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ بتائیے کیا کام کر سکتے ہیں مرنے کے وقت؟ کچھ بھی تو نہیں کر سکتے. اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں. اور اگر زبان بھی نہیں چلتی, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بعض سٹروکس ایسے ہوتے ہیں یا بعض اٹیک ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں زبان چلتی ہی نہیں, زبان کچھ نہیں بول سکتی. بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ فوتگی سے پہلے ان کی زبان بند ہو جاتی لیکن اس وقت بھی کان اللہ کا ذکر سن سکتے ہیں. مگر افسوس کی بات یہ کہ لوگ بیماروں کے پاس, لوگ مرنے والوں کے پاس کھڑے ہو کر وہ دنیا کی باتیں کرتے ہیں, اس نے کیا کھایا کیا پیا, کون آیا کون نہیں آیا, وہ فلاں تو آیا ہی نہیں, اس کو تو پتہ ہی نہیں, اس کو یہ بتا دو, اس کو وہ کر دو, جو دنیا کی باتیں. اتنا افسوس ہوتا ہے. مجھے کئی دفعہ ایسے مریضوں کو وزٹ کرنے کا اتفاق ہوا ہے کہ جو اپنے آخری دموں پر ہوتے ہیں لیکن لوگ نہیں رحم کرتے ان کے قریب بھی اپنی باتیں کرنے سے. اب آپ سوچئے کہ مرنے والا مر رہا ہے, اس کو فرشتے نظر آ رہے ہیں, اس کی جان آہستہ آہستہ پاؤں سے نکل رہی ہے, پنڈلیوں سے جا رہی ہے, گھٹنوں سے جا رہی ہے, نچلے دھڑ سے نکل گئی, پھر اوپر سے آگے ہنسلی تک پہنچ گئی. وہ چند لمحوں کا مہمان ہے, اللہ کے واسطے اس کے پاس اللہ کا ذکر کرے یا اس کے پاس قرآن پڑھے یا تسبیح پڑھے گا. خود نہیں توفیق آپ کو, نہیں کچھ آتا تو کوئی تلاوت لگا ہی دے کہ آخری چیز وہ اللہ کا ذکر کرتا ہوا دنیا سے جائے, نہ کہ دنیا کی باتیں سنتا ہوا. اسی طرح ہسپتال میں جو مریض پڑے ہوتے ہیں ان بیچاروں کا بھی یہی حال ہوتا ہے. ان کے آس پاس اٹینڈنٹس کی بھرمار ہوتی ہے, یعنی اپنے جو رشتے دار ہوتے ہیں. عام طور پہ ہمارے گاؤں دیہات میں کیا حال ہوتا ہے کہ جب کوئی بیمار ہو سارا پنڈ چل پڑتا ہے اس کی خبر لینے کے لیے, اور وہ جا کے اس کے سر پہ سوار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ جو ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, کپڑوں اور کھانوں اور ریسیپیز اور دنیا بھر کی معلومات ڈسکس کرنا شروع ہو جاتے, اور کوئی اس کے پاس اللہ کا ذکر نہیں کرتا. اللہ ہمیں ایسی بے بسی سے بچائے اور ایسی کمپنی سے بچائے اور ایسے لوگوں سے دور رکھے ہمیں کہ جو کسی وقت کو بھی باتوں سے اسپیئر نہیں کرتے. نماز پڑھی جا رہی ہے ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی, قرآن پڑھا جا رہا ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی, بیمار کو بستر میں پڑا ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی, کوئی مر رہا ہے ان کی باتیں ختم نہیں ہوتی. اس قدر ناسمجھی اور بے عقلی, معلوم نہیں کب ہوش آئے گی.
تو اللہ ایسے لوگوں سے بچا کے رکھے، اور ایسے صالحین کی دوستی اور صحبت ہمیں نصیب کرے کہ جو واقعی حقیقی معنوں میں اللہ کا ذکر کرنے والے ہوں، تاکہ مرتے وقت بھی وہی لوگ پاس ہوں کہ جو اللہ کو یاد کر رہے ہوں، اور اگر بولنے کی سکت نہ بھی رہے تو کم از کم کان سن کر دل میں اللہ کو یاد کرتے ہوئے دنیا سے رخصت ہوں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کے غم، دکھ، پریشانیاں اور مشکلات دور فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔